بیٹی کی ٹی وی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی گزر اوقات کے لیے لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی اور شام کو فارغ ہو کر گھر آتی تھی۔ ایک دن وہ کام ختم کر کے واپس آ رہی تھی تو اسے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسے ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ جلدی سے بچی کو اٹھا لیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس کی بچی ہے جو یہاں جنگل میں پڑی ہے۔ اگر کوئی جنگلی جانور اسے نقصان پہنچا دیتا۔ وہ کافی دیر جنگل میں ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ شاید کوئی بچی کو ڈھونڈتا ہوا آ جائے، لیکن کافی وقت گزر جاتا ہے اور کوئی نہیں آتا۔ وہ بچی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کو اپنی بیٹی بنا لیتی ہے۔ اس کا نام عائزہ رکھتی ہے اور بہت ہی پیار سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب عائزہ بڑی ہو چکی تھی اور امیرہ نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اب عائزہ نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہر وقت پڑھتی رہتی تھی۔ اس کی ٹیچرز بھی اس سے بہت خوش تھیں۔ ایک دن ان کی ٹیچر ان سے کہتی ہے، بچوں، ہمارے اسکول میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور جیتنے والے کو بہت سارا پیسہ اور انعام ملے گا اور ساتھ ہی اسکالرشپ بھی ملے گی۔ آپ سب تیار ہو جائیں اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے۔ یہ کہہ کر ٹیچر چلی جاتی ہے۔ ٹیچر کے جانے کے بعد سبھی لڑکیاں اس مقابلے کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، لیکن عائزہ ایک طرف چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی ساتھی کلاس فیلوز اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، کیا تم مقابلے میں حصہ لوگی؟ اگر لیا تو کیا لوگی؟ تم تو بہت غریب ہو، تم کہاں سے اتنے اچھے کپڑے لاؤ گی؟ اور پھر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ عائزہ بہت اداس ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے، میری ماں جیسی بھی ہو، غریب ہو، مجھے ساری دنیا سے پیاری ہے اور میں تم لوگوں کو اس مقابلے میں حصہ لے کر دکھاؤں گی۔ اسکول سے واپس آ کر اداس بیٹھی ہوتی ہے۔ جب اس کی امی شام کو کام سے واپس آتی ہیں اور عائزہ کو اداس دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں، آج میری بیٹی اتنی اداس کیوں ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا میری بیٹی کو؟ امی، ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ آپ اتنی محنت کرتی ہیں، لوگوں کے گھر میں جا کر کام کرتی ہیں، بیماری میں بھی، لیکن پھر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ یہ سب کچھ میرے لیے کرتی ہیں، میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں۔ نہیں میری بچی، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، تمہارے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا کسی دوست نے کچھ کہہ دیا؟ امی، ہمارے اسکول میں مقابلہ ہو رہا ہے اور اس میں سب لڑکیاں حصہ لے رہی ہیں۔ اچھے اچھے کپڑے پہن کر سب آئیں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی اچھا سا جوڑا ہی نہیں، میں کیا پہن کر جاؤں گی؟ اور جو جیتے گا اسے انعام بھی ملے گا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں اپنی بیگم صاحبہ سے بات کروں گی اور تمہارے لیے نئے اور پیارے سے کپڑے لے کر آؤں گی۔ صبح جب امی کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں تو اچانک سے گر گئیں۔ عائزہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے گاؤں کی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کو کسی بڑے ہسپتال میں لے جا کر ایڈمٹ کروا دیں، ان کی بیماری بہت بڑھ چکی ہے۔
आयजा के ज़हन में फ़ौरन ख़्याल आता है कि अगर मैं मुकाबला जीत जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं माँ का इलाज करवा सकती हूँ। आयजा अलमारी खोले कुछ तलाश कर रही होती है कि उसकी नज़र माँ के कपड़ों पर पड़ती है, जो उन्होंने कभी नहीं पहने थे और बिल्कुल नए रखे थे। चूंकि आयजा को डिजाइनिंग का बहुत शौक था और उसके हाथों में सफाई भी बहुत ज्यादा थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं माँ के इन कपड़ों से एक नई और अनोखी सी ड्रेस बना लूं और मुकाबला जीत लूं। वो सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में एक खूबसूरत सी ड्रेस तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। कुछ दिन के बाद उनके स्कूल में मुकाबला होता है। सभी लड़कियां खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती हैं। जब आयजा आती है तो लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। मुकाबले में शिरकत के लिए शहर से भी कुछ लोग आए होते हैं। आखिर मुकाबला शुरू होता है। एक के बाद एक लड़की आती जाती है। सबसे आखिर में आयजा आती है। उसका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत होता है। सभी जजेस तालियां बजाते हैं। आखिर में जजेस फैसला करते हैं और सबसे खूबसूरत और यूनिक ड्रेस आयजा का होता है और वो फर्स्ट प्राइज हासिल कर लेती है। शहर से आए हुए मेहमानों में से एक आयजा के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे लिए मॉडलिंग करोगी? तुम बहुत टैलेंटेड बच्ची हो और मुझे बच्चों के कपड़ों की मॉडलिंग के लिए किसी ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। आयजा बहुत खुश होती है और हाँ कह देती है और इनाम में मिलने वाले पैसों से अपनी माँ का इलाज एक अच्छे अस्पताल से करवाती है और माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। आयजा साथ साथ पढ़ती है और साथ साथ मॉडलिंग करती है और एक खुशहाल जिंदगी बसर करने लगती है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।